سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے سنی کے عالموں سے، تو نجدیوں کا وہابیوں کا، تو نجدیوں کا وہابیوں کا بریلی والا جواب ہوگا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ دوستو احبابو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ ناسمجھی میں بد مذہب میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم لوگ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خود نہیں چاہتے کہ ہماری اصلاح ہو۔ اب اس پر مجھے محدث الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آیا۔ انہوں نے کہا کہ جاہلوں سے بحث کرنا کہ اگر اس کے پاس ایک دلیل ہو تو تمہاری 100 دلیلوں کا وہ رد کرے گا۔ اب دیکھیں، قرآن کی آیت کو خود سے استدلال کرتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کو لیتے ہیں، اور حالانکہ جو ورڈ اور جو جملے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ محدثین کے قول میں ہے، اس جملوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ پورا خود سنیں تو خود فیصلہ کریں گے، ساری بات میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا سننے میں، اور افسوس ہے ایسے لوگوں کی قسمت پر کہ جن کی اصلاح کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، اور ایسی اصلاح کی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، لیکن وہ چاہتے نہیں کہ ہماری اصلاح ہو۔ تو آپ لوگ سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اپنے دوست احبابوں تک پہنچائیں، تاکہ کوئی بھی شخص حضور کے تعلق سے یہ الفاظ نہ استعمال کریں جو اس شخص نے استعمال کیے ہیں، اور جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس جواب کو ذہن میں رکھیں اور ان وہابی دیوبندیوں سے پکڑیں، اور جو یہ سوال کرے اس کو یہی جواب دیں۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ یہ تھی ان کی کہ جب بھی آپ کو وقت مناسب لگے ایک ایک ٹاپک پہ آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو میں نے یہ اچھی بات ہے، اگر آپ ماشاءاللہ سنجیدہ انسان ہیں، بات کے قائل ہیں، ہم تو اسی انسان سے بات کرتے ہیں جو بات کا قائل ہو۔ بات کرائیے۔ لائن پہ ہی ہے۔ ہلو، آواز آپ کی کم آ رہی ہے، ذرا لیڈ ویڈ لگائے ہوئے ہیں کیا آپ؟ نہیں، تھوڑی آواز کم آ رہی ہے۔ ہاں بتائیے بتائیے۔ اور کہاں آپ دلی میں ہی، مطلب کہاں پر؟ دلی نظام الدین پہ۔ تو وہاں میرے چاچا کے گھر بھی ہے۔ جی، چاچا کا گھر ہے وہاں پر دلی میں؟ چاچا رہتی ہے۔ ہاں دلی میں نظام الدین مرکز ہے نا، اس کا آگے سامنے جو 50-60 قدم چل کے اگر آگے اچھا، درگاہ ہے نا، درگاہ والا جو روڈ ہے اندر، ہاں ہاں، لیفٹ سائڈ پہ گلی ہے۔ تو آپ کے چاچا کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ دیوبندی ہے۔ اچھا، وہ دیوبندی ہے۔ ہاں چلو، تو آپ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی، ایک چیز سمجھائیے مجھے کہ اگر آپ دینی تعلیم شروع سے حاصل کرتے تو وہاں بھی دیوبندی بنتے ہی نہیں آپ، نہ وہابیت میں جاتے نہ دیوبندیت میں جاتے۔ وہابی کی جو نیز رکھی ابن عبد الوہاب نجدی نے رکھی، اگر آپ اس کی کتاب التوحید پڑھ لیتے، اور دیوبندی کی جو نیز رکھی وہ قاسم علی نانوتوی نے رکھی، اگر آپ ان کی 4 اکابر کی کتابوں کو پڑھ لیتے، اس کی تحقیق کر لیتے، جیسے قادیانی نے قادیانی کی تحقیق کی، تو آپ قادیانیت میں نہیں گئے، اگر نہیں کرتے تو چلے جاتے۔ اگر کسی قادیانی کے گڑھ میں آپ رہ جاتے تو قادیانی آپ کو ایسا کر دیتا کہ آپ قادیانی بن جاتے، تو اگر ہم اس کی تحقیق کر کے گڑھ میں جاتے تو پھر ہم تو قادیانی بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ نے ابن عبد الوہاب نجدی، ابن تیمیہ، صدیق حسن بھوپالی، ان کی تحقیق ہی نہیں کی آپ نے۔ ہم نے پڑھا تھا مگر ان کی تحقیق کری۔ ارے آپ نے نہیں پڑھا نا، اگر آپ التوحید پڑھتے تو آپ کو پتہ لگتا کہ بھائی ابن عبد الوہاب نجدی کتنا بڑا گستاخ رسول تھا، جو اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ حضور کا جو قبر مبارک ہے معاذ اللہ ایک بتوں میں سے بڑا بت ہے، اور وہ اپنی کتاب میں یہ لکھے معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں معاذ اللہ شرک کیا تھا جو ان کو نکالا گیا۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ پڑھتے ابن عبد الوہاب نجدی کی تو آپ تو پھر اس میں شامل ہی نہیں ہوتے۔ جمشید بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، بیچ میں آپ کو بول رہا ہوں، ان سے آپ نا بریلویوں کے مسائل کے جو ان کے اختلافات ہیں نا اس پہ بات کریں،
ان کی کیا اختلافات ہے؟ کیونکہ زیادہ تر کیا حضرت ہے نا، زیادہ تر تعریف کے تعلق سے، درگاہوں کے تعلق سے کسی چیز کی یہ کیا فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیے میری بات سنیے، کسی بھی چیز کی اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے، مثال کے طور پر اگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو مسلک وہ بدنام ہے نا، وہ جاہلوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہابی دیوبندیوں کا جو مسلک ہے نا، وہ بدنام ان کے عالموں کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے؟ اب جاہل کیسے؟ جیسے کچھ لوگ کیا کریں گے کہ درگاہوں کی ویڈیو بنا دیں گے کہ بھائی دیکھو یہ چادر، یہ سجدہ، اور یہ دیکھو عورتیں ناچ رہی ہیں، ڈھول بج رہا ہے، تو اس کو کیا کریں گے، منسوخ کر دیں گے بریلویوں کی طرف، حالانکہ انہوں نے بریلویت کو پڑھا ہی نہیں. اب یہ وہی والی بات ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ جاہل لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تراوی میں کچھ لوگ پیچھے ہنسی ٹھہکا کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اگر میں وہ ویڈیو بنا کر کے اور عالموں کے اوپر چسپا دوں کہ دیکھو یہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اس پہ ویڈیو بنا دے اور کہے دیکھو بھائی مسجد میں یہ ہوتی ہے نوٹنکی بازی ان کی، یہ ہے ان کا اسلام، تو کیا ہم اس کو سارے اسلام کے اوپر تھوپ دیں گے؟ نہیں تھوپیں گے. اب ہم عالم کے پاس جائیں گے، عالم سے کہیں گے بھائی یہ کیا ہو رہا مسجد میں؟ نہیں، تو عالم ہمیں قرآن کی آیت بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. اب وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، تو نہیں مان رہا، یا تو وہ جاہل ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا، یا وہ عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا. اسی طریقے سے درگاہوں کے جو معاملات چل رہے ہیں، چادر پر، سجدے پر اور یہ ڈھول تاشے پر، انہوں نے عالموں سے رابطہ ہی نہیں کیا. یہ لوگ عالموں کے بیچ میں بیٹھے ہی نہیں، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اگر یہ تعلیم حاصل کرتے، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ مزار پر اگر ایک چادر ڈلی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک چادر ڈالی ہے، حوالہ دیا ہے الوداع والنہایہ کا، حدیث کوٹ کی ہے. دوسری بات، مزار کے طواف کرنا حرام ہے، طواف کرنے سے منع کیا. تیسری بات، تعظیمی سجدہ حرام ہے، معبود سمجھ کے کیا تو شرک ہے. چوتھی بات، ڈھول اور تاشوں سے قوالی سننا حرام ہے. عورتوں کا مزار پہ جانا حرام ہے. عورت جب گھر سے نیت کر کے جاتی ہے کہ میں مزار پہ جا رہی ہوں، تو جب تک فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تو مسلک بریلویت کے عالم سکھاتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں سیکھے، سنیے، اگر کوئی نہیں سیکھے تو یہ اس کی غلطی ہے. اب اس کا عمل آپ ہم لوگوں کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. ہاں، جیسے کہ ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں کہ اگر اب بریلوی مکتب فکر میں جو یہ باتیں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں نا، تو اگر میں ویڈیو بناتا ہوں جیسے مسجد کی کوئی مزاروں پہ جیسے سجدہ کرتے ہیں یا چادر چڑھاتے ہیں، اگر میں ویڈیو بناتا ہوں ہے نا، تو اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ بریلوی ہے، یہ غلط ہو جائے گا نا. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں یہ بریلوی ہے، یہ تو پھر وہی حساب ہو گیا کہ ایک ہندو نے نماز میں ٹھاکے کرنے والوں کا ویڈیو بنا دیا اور کہا دیکھو یہ مسلمان ہے، اس نے سب کو ایک میں لپیٹ دیا. تو یہ تو غلط ہے نا. آپ اس کو فون کریں گے، کہیں گے بھائی آپ نے جو ویڈیو بنایا ساری مسلمان کو بول دیا، تو سارے مسلمان تو ایسے نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ درگاہ چاہے اجمیر شریف ہو، چاہے بڑی بڑی جتنی درگاہ، یہاں رافضیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. یہاں شیعہ کی ایک شاخ ہے رافضیت. ان لوگوں نے اتنی رافضیت پھیلا رکھی ہے درگاہوں پر، اور تو ان سے تو ہمارے خود مناظرے ہو رہے ہیں. ابھی بنگلور میں دیکھو ہمارا مناظرہ ہوا، یہ نہیں ہوا قاری احمد حسن سے، کیسا بھاگا وہ. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. اچھا، اب دوسری چیز سنیے کہ یہ تو ہو گئی بات جہالت کی اور عالمت کی، مطلب علم والوں کی اور جاہلوں کی میں نے آپ کو نفی کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ مثال میری سمجھ لیجئے کہ آپ ایسے گڑھ میں پہنچ گئے جہاں پر ابھی رافضی کہہ رہے ہیں کہ تراویح پڑھنا حرام ہے، منع ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کی تعداد زیادہ، وہاں تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، تو کیا آپ ان کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہاں بھائی تراویح پڑھنا واقعی میں حرام ہے؟ یا پھر آپ ایسی چیز کھوج کریں گے جہاں پر تراویح ہو رہی ہو اور جہاں پر اس کی صحیح تعلیمات دی جا رہی ہو؟ جمشید بھائی، یہ اصل میں رضا جو ہے نا، رضا محمد رضا کرتے رہتے ہیں. ہاں، ابھی امن بھائی سے میں نے ان کی بات کروائی تھی، تو امن بھائی سے انہوں نے ایک مناظرے کی بات رکھی تھی، اصلاحی طور پہ بات رکھی تھی، تو وہاں پہ یہ رضا کو لانے کے لیے کہہ رہے تھے.
तो अमन भाई का नाम सुनते ही उसने बोला इनको कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा। अरे मेरी बात सुनिए, आप खुद समझिए कि एक आदमी कम पढ़ा लिखा है, उससे रजा बात कर रहा है, और एक आदमी पढ़ा लिखा है जो उसकी भी इस्लाह कर सकता है, उससे वो बात नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ये एकेडमी चला रहे हैं ना, ये मेहताब और रजा और ये ताहिर, जो ये एकेडमी चला रहे हैं, जिनसे इनको फंड आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी पिटाई, इनकी शिकस्त यूट्यूब पर जैसे हम डालते हैं, ये हमसे बहुत परेशान है, क्योंकि हम बिना काटे छाटे रिकॉर्डिंग को डालते हैं। हमारी इसकी 26-27 मरतबा बात हुई है मौजू पर, और एक रिकॉर्डिंग इसने पूरी कहीं नहीं डाली हमारी। उसकी वजह यह है कि ये रिकॉर्डिंग अगर इनके आकाओं के पास चली जाएगी तो ये फंड आने इनके बंद हो जाएंगे ऊपर से। जो अल कुरान फाउंडेशन बना के बैठा है मेहताब, जो लोगों को किताबें और लोगों को ये तकसीम कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? ये अपनी जेब से। अब इनकी आंधी पूछो, अब इनकी आंधियों में जो है बेचारे कम पढ़े लिखे, जिनको इल्म नहीं है। अब अगर किसी पढ़े लिखे के बीच में मोहम्मद रजा जाके बोलेगा ये बात, तो मुझे बताइए कि मोहम्मद रजा भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पढ़े लिखे के सामने, मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं तो कई बार उसको बोल चुका हूँ कि भाई या तो तू अपने एरिया में मुझको बुला ले या तू मेरे एरिया में आ जा, दो में से एक काम कर ले। वो दोनों में से एक काम नहीं करता। अब वो बीच में लेके आ गया मेहताब को, मेहताब कहता है मैं जहां बुलाऊंगा तुमको अकेले आना पड़ेगा। ये कोई तरीका है मुनाजरा कराने का? जहां बुलाने का मतलब क्या है? एक आदमी 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पर है मेरे से, और हम लोग एक ही शहर में हैं, एक ही जगह पर हैं, तो आमने सामने बैठने में क्या तकलीफ हो रही है? बताइए, आप ही बताइए। हाँ, बात बताएं, आपको कोई ऐसा कोई चैनल है बड़ा जो जिससे आपकी अच्छी आवाज पहुंचती है, मतलब आपकी बात लोगों तक जाती है? देखिए, हमारा चैनल है ओनली अजहरी नेटवर्क। हम उस पर अच्छी आवाज ये भेजते हैं कि हम इन लोगों से बदमज़हबों से बात करते हैं, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, और इनकी हकीकत को आवाम के सामने रखते हैं कि देखो ये इनकी हकीकत है और ये इनका इल्म है और ये इनकी क्या कहते हैं इल्मी लियाकत है, इससे आप लोग बचो। इससे बचने के लिए हमने कुरान में फरमाया। अच्छा ये बताइए, आपको मैंने कुरान खोल के दिया, सूरे अंबिया दिया मैंने आपको खोल के, आयत नंबर गालिबन 15 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि सीखो सो उससे जो इल्म वाले हों। ध्यान से सुनिएगा, क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? इल्म वाले हों। अच्छा, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, मोहम्मद रजा आलिम है? आलिम तो नहीं है। तो आपने कुरान के खिलाफ काम किया या नहीं किया? आपने कुरान के खिलाफ काम किया या नहीं किया? दिल से सोचो बैठ के। आलिम किसको कहते हैं और आलिम कहा किसको जाता है? देखिए, शरीयत के 4 उसूल हैं, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। हमारे पास अगर कोई शख्स आता है, कहता है मसला बता दीजिए, तो हम उसको कहते हैं हमारे से मसला मत पूछिए, क्योंकि हम आलिम नहीं है, अकाइद पर बात कीजिए हमसे। कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे यहाँ जो है ना, एक चीज कंफ्यूजन में, खासतौर से मेरे अंदर एक कंफ्यूजन ये है कि अहले हदीस के अंदर जो है ना, इजमा को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग। अरे आपको मैं बताऊं, आपको अगर आजमाइश करनी है ना, आप एक काम करो, अहले हदीस के पहले इदारे I+ में फोन करो, वहां पर आप सेम मसला पूछना। दूसरा, आप RIC जो इदारा है उसमें फोन करो, फिर वही मसला आप वहां पे पूछना। तीसरा, जो अहले हदीस का अल तौहीद है सोशल मीडिया पर, अल तौहीद फाउंडेशन चैनल है, उस पे आप वही मसला पूछो। आपको चारों इदारे में चार तरीके की बातें बताएंगे, वो 4 तरीके की। और अगर उन्होंने उस किताब को चारों ने पढ़ा होगा तो फिर एक ही बात बताएंगे। और जब आप मसला पूछो ना, तो उनसे ये पूछना कि ये आपने कौन सी किताब में पढ़ा, मुझे हवाला दीजिए। वो आपको हवाला नहीं बताएंगे। वो क्यों नहीं बताएंगे, सुनिए। फिका हनफी के अंदर 12 लाख मसले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दिए, जो कुरान हदीस में नहीं है, वहां से अखज़ करके दिए, अहद करके, मतलब निकाल के।
ٹھیک، اگر آپ نے ہدایا، آپ نے در مختار، آپ نے جو پوری فقہ حنفی کو اگر نہیں پڑھا تو کوئی بھی مکتب آپ کو عالم یا مولوی یا مفتی کی ڈگری نہیں دے سکتا. وجہ میں اختلاف ہے ان کا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 60 صحاباؤں کی صحبت حاصل کی. ٹھیک ہے، اس چیز کی دلیل مانگتے ہیں. دلیل کیا اس کی دلیل؟ اس کی دلیل اجماع سے موجود ہے نا. یہ بتائیے امام بخاری نے 600 حدیثیں کس سے لی ہیں؟ امام بخاری نے 600 حدیثیں کس سے لی ہیں؟ کہاں سے لی ہیں؟ تابعی سے. کون سے تابعی سے لی ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے بعد سے ہیں. تو امام ابو حنیفہ سے تو چل کے ان کے بعد کے امام بخاری کون ہے؟ تابعی کے تابعی ہیں. نہیں وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا ادارہ جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے آج کی تاریخ میں، انہوں نے بنایا، اور انہوں نے 7,000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے جن کو انہوں نے حدیثیں سکھائی. جن کو انہوں نے حدیثیں سکھائی، اور انہوں نے 12 لاکھ مسئلے نکال کے دیے. اور 12 لاکھ مسئلے. ان کو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حنیفہ کہتے ہیں شیعی کو، سمجھے؟ اور ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے، جو مسئلے نکلتے تھے، اسی کو شیعی مانا جاتا تھا، سمجھے؟ تو اس لیے ان کو حنیفہ کہا جاتا ہے. اور اس دور میں جو ہے شیعی بہت مشکل سے ملتی تھی. شیعی کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی، مانگ ہوتی تھی. کاغذ کی بہت ڈیمانڈ ہوتی تھی، مانگ ہوتی تھی. اتنی آسانی سے نہیں ملتے تھے جیسے آج مل جاتے ہیں. اچھا، ابو حنیفہ جو نام پڑا تھا وہ میں نے سنا تھا کہ لڑکی کا نام تھا ابو حنیفہ. کس کے؟ ابو حنیفہ جو نام پڑا تھا تو ان کی لڑکی کا نام تھا. یہ تو سب سے بڑا بلنڈر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس سے دلیل بنائیں گے تو حضرت عمر فاروق کا لقب ان کی بیٹی سے نہیں پڑا تھا. اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ان کی بیٹی سے پڑا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بلنڈر ہے. اور دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بیٹی سے کنیت کون سی پڑی تھی؟ حنیفہ ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کنیت نہیں، مطلب یہ نام جو فیمس ہوا نا جیسے. تو امام ابو حنیفہ کا نام تو شروع سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے. حنیفہ کس کو کہتے ہیں؟ میں وہی تو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب جیسے چلو میری لڑکی کا نام ہے، چلو ایک منٹ مان لیا کہ مان لیا تمہاری بات کو، مان لیا کہ ان کی بیٹی سے لقب پڑا، تو اس میں کیا ہوا بتائیے ذرا، کیا ہوا اس میں؟ نہیں میں تو بتا رہا ہوں، ہم نے جو سنا نا. ارے بھیا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، وہی کہتے ہیں نا، بھانوتی نے کما جوڑا. جس طریقے سے غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا اور باقی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو حضور کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. امام ابو حنیفہ کا نام نہ تو بیٹی پر پڑا تھا نہ پڑا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر امام ابو حنیفہ کا نام بیٹی کی کنیت پہ یا بیٹی کے نام پر پڑا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹائٹل میں ان کی بیٹی کا نام لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بتائیے. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جمشید بھائی دیکھو میری بات سنیں آپ، نہ تو یہ علم غیب کے تعلق سے نہ تو اتفاق رکھتے ہیں، وہ اس میں بھی اختلاف ہے، وکیل بین کا اختلاف ہے. ان کا کسی پر بھی اختلاف ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو ان سے صرف ایک ہی دلیل چاہتے ہیں کہ نہ محمد رضا کی بات کو سننی ہے ہمیں، نہ ہمیں ان کے کسی بڑے آج کے عالم کی بات کو سننی ہے. عالم تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی کے پاس سند نہیں ہے. ان کا جلال الدین قاسمی ہے، وہ پہلے دیوبندی تھا، دیوبندیوں سے سند ملی تھی، وہ وہابیت میں چلا گیا، دیوبندیوں نے سند چھین لی اس سے، تو کوئی تو ہے نہیں. تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، تابعی، تبع تابعی یا فقہا کی جماعت جس کو اجماع کہا جاتا ہے، آپ ہمیں صرف ایک دلیل یہ دے دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا. قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں 10,000 کا انعام بھی دوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ جو بولیں گے وہ کروں گا. اچھا، مجھے قرآن کی جو آیتیں ہیں، قرآن کی آیت کو آپ قرآن کو سنیے، قرآن اور حدیث کی بات میں نہیں کر رہا. آپ نے کہا کہ حضور کو علم غیب یہ نہیں مانتے. جیسے مثال کے طور پہ میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ حضور کے علم غیب کو مانتے؟ یہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا.
تو بس یہ جو الفاظ آپ کے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا حضور کے علم غیب کو، تو یہ الفاظ آپ مجھے صحابہ، تابعی، تبع تابعی، فقہا کی جماعت سے، محدثین کی جماعت سے ایک حوالہ دے دیں، بس ضعیف بھی دے دیں چلے۔ جب آپ کو نہیں ملا تو حضور کے تعلق سے آپ نے یہ محمد رضا کے کہنے پر آپ نے جھوٹ کیسے بول دیا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی سے کہو کہ میں غیب سے، ارے تو وہ اللہ، سنو میری بات سنو، جیسے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز قائم کرو، تو یہ اللہ نے فرمایا خود، تو یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ میں غیب نہیں جانتا اور نہ ہی اللہ نے مجھے کوئی خزانے عطا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی، تو یہاں سے اللہ نے اپنے نبی سے کیوں کہلوایا؟ کیونکہ اگر اللہ کہتا تو سند بن جاتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے شاید اس کے تعلق سے حدیث نہیں پڑھی، میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ بے شک میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، تم پر گواہ رہوں گا، اور میں یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمام جہان کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ قرآن میں کہا ہے کہ مجھے کوئی خزانے نہیں دیے، ٹھیک؟ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، میرے نبی فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ مجھے تمام جہانوں کے خزانے عطا کیے گئے ہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ کہ مجھے آپ صرف اس چیز کا جواب دے دو، میں نہ دائیں گھوموں گا نہ بائیں گھوموں گا، صرف ایک چیز کا جواب دینا ہے آپ کو۔ حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، منافقوں نے میرے نبی کے علم پر مذاق اڑایا، کہا کہ نبی کہتے ہیں ہم یہاں سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں، ہم بیٹھے منافق ہمارا تو پتہ نہیں، ہمارے بارے میں تو جانتے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے اور منبر پہ کھڑے ہو گئے، اور جب میرے نبی کا جلال صحابہ نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق رو پڑے، اور میرے نبی نے وہاں پر چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ کہ آج تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ تو یہ چیلنج کون کرتا ہے؟ آج تم مجھ سے جو پوچھو میں جواب دوں گا، میں بتاؤں گا، جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کون ہے؟ کیونکہ مدینے میں مجھے والد کے نام سے چڑھایا جاتا ہے، لوگ چڑھاتے ہیں، تو کہا تمہارا والد حذیفہ بن یمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے ان کو چڑھانا بند کر دیا، کیونکہ حضور نے گواہی دے دی کہ تمہارا حقیقی والد حذیفہ بن یمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضور نے یہ گواہی دی تھی، اب وہ خاموش ہو گئے، سارے جو چڑھانے والے تھے ان میں منافق زیادہ تھے، منافق ہی چڑھاتے تھے، صحابہ تو ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، تو اب وہ خاموش ہو گئے۔ اب میرے نبی جو چیلنج کر رہے ہیں ممبر پر، ایک بار نہیں، یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں ظہر سے لے کر کے عصر تک مغرب ٹائم ہو گیا، اور حضور صرف یہی کہتے رہے کہ آج تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا، آج تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو میں جواب دوں گا۔ کسی کی ہمت نہیں جو میرے نبی سے کچھ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے اور روتے روتے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ اپنے جلال کو کم کیجیے، آپ پر ہماری جان قربان، آپ پر ہمارا سب کچھ قربان۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلال کو کم کیا۔ تو بس مجھے اتنا بتا دو کہ اگر کوئی حضور سے یہ پوچھ لیتا قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ آئے گی، تو میرے نبی بتاتے یا نہیں بتاتے؟ یہ تو پوچھا نا قیامت کے بارے میں، تو صحابہ نے، میں پوچھ رہا ہوں میرے نبی نے جو چیلنج کیا تھا کہ آج تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، قیامت کب آئے گی، اگر کوئی میرے نبی سے پوچھ لیتا تو میرے نبی جواب دیتے یا نہیں دیتے؟ یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا بولنے کا یا نہیں دیا؟ کیونکہ نبی خود سے تو نہیں بولتے۔ سوال جو ہے اور اس ٹائم پہ کسی نے نہیں پوچھا۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ مان لو، سنو بھائی سنو، مثال کے ایک منٹ سنیے تو صحیح، ایک منٹ سنیے، مثال کے طور پہ مان لیجئے اللہ اگر ایسا کرشمہ کرتا کہ آپ جو ہے اس دور میں ہوتے، اس مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور کوئی آپ سے یہ کہتا کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، تو آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوتے اور حضور جب یہ چیلنج کرتے کہ آج تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھو میں جواب دوں گا، جو پوچھنا چاہو، جو کا مطلب جو، تو آپ اگر یہ جملہ پوچھتے حضور سے کہ حضور یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ آئے گی، تو ممبر پہ کھڑا کس نے کیا میرے نبی کو؟ اللہ نے۔ یہ بولنے کا اختیار کس نے دیا میرے نبی کو؟ اللہ نے۔ یہ چیلنج کرنے کا اختیار کس نے دیا میرے نبی کو؟ اللہ نے۔ تو اب ان کو اللہ یہ بتاتا کہ نہیں بتاتا؟ بتا دو۔
हाँ तो सहाबा के दिमाग में नहीं आई था उस टाइम, जैसे आपके आज दिमाग में आ गए तो। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, सहाबा ने नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा? सहाबा ने ये पूछा ही नहीं, क्योंकि सहाबा ये पूछते ही नहीं थे, वो पूछते थे मुनाफिक, ये सवाल करते थे मुनाफिक। ये बात तो आपकी जब सही थी कि क़यामत के बारे में सहाबा ने कभी सवाल ही नहीं करा पूरी जिंदगी। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि सहाबा ने नहीं पूछा, सहाबा जानते। अरे सुनो, दिले हिज्जा के दिन यानी बकरीद के दिन अभी कुर्बानी की है सहाबा ने, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को एक मकाम से दूसरे मकाम पर लेकर के आए पहाड़ के उस तरफ, और फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें पता आज कौन सा दिन है? तो सहाबा को तो मालूम है आज बकरीद का दिन अभी कुर्बानी की है। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल जाने। सहाबा के जुमले हदीस मुबारका है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें पता है इस पहाड़ के पीछे क्या है? तो सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह और उसका रसूल जाने कि पहाड़ के पीछे क्या है। सहाबा ने कभी ये नहीं कहा अल्लाह जाने रसूल ना जाने, ठीक है। तो आज की तारीख में तुमने ये कहा कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है, तो मैं वही तो पूछना चाहता हूँ ये जुमले किसके हैं, मुझे जवाब दे दीजिए बस। तो अल्लाह के है ना, अल्लाह ने कहा है ना उस चीज को। तो क्या कहा है? तो अल्लाह और कुछ भी तो कह रहा है ना। तो अल्लाह और भी तो कुछ कह रहा है ना। क्या सूरज जिन में अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि बेशक गैब का जानने वाला अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता, हाँ वो चुन लेता है जिसको अपने पसंदीदा रसूलों को, जिसको गैब का इल्म देता है, ये भी तो कह रहा है ना अल्लाह। अच्छा अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा बताइए जरा। अल्लाह ने यही तो कहा ना कि नबी इनसे पहले पूरी बात सुनो इनकी। हाँ बात नहीं जानता। हाँ क्या अल्लाह ने क्या कहा? मैं गैब का इल्म नहीं जानता। अच्छा और बस। अच्छा तो अल्लाह एक मिनट जाओ, अल्लाह ने ये कहा कि ए नबी तुम फरमाओ मैं गैब का इल्म नहीं जानता, ठीक है ना। तो अब कुरान के अंदर ये वही आ गई। अब अल्लाह फरमा रहा है ए नबी मिंबर पे खड़े हो जाओ और चैलेंज करो, जो तुम पूछना चाहते हो मैं बताऊंगा। तो ये कौन फरमा रहा है? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। किसके कहने पर फरमा रहे? अल्लाह के। तो दोनों बातें टकरा गई, अब क्या करोगे? तो आप किसकी बात मानेंगे? चलिए बता। अरे हम तो दोनों की बात मानेंगे, लेकिन मनसूख और गैर मनसूख के अंदर आपको नफी नहीं मालूम है। जब अल्लाह ने एक तरफ ये कह दिया ऐ नबी तुम कहो मैं गैब का इल्म नहीं जानता, तो हमारा तो ये अकीदा है नहीं कि अल्लाह के रसूल खुद से जानते हैं। दूसरी बात कि जब अल्लाह ने एक तरफ ये कह दिया ऐ नबी गैब का इल्म नहीं जानता, तुम कहो, किससे कहो? मुनाफिकों से, सहाबा से नहीं, मुनाफिकों से। चलो ठीक है। दूसरी चीज ये कि वही अल्लाह मिंबर पे खड़ा करके अपने नबी को कहलवाता है ऐ नबी इनको चैलेंज करो कि आज तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं जवाब दूंगा। तो मुझे बताइए कि वही अल्लाह यहाँ पर जब कह रहा है कि ऐ नबी तुम इनसे कहो जो पूछना चाहते हो पूछो, तो इस चीज को क्यों नहीं मानते आप? तो वो चीज बताना जो पूछा था, किसी ने पूछा। अरे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, किसी ने पूछा ही नहीं मेरे नबी का जलाल देख के। हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की कि मेरे नबी को इल्म गैब नहीं है? तो आगे सहाबा ने पूछ लिया था ना। कहाँ पूछा था? जब सहाबा ने खामोशी लाद दी तो आप खामोशी सहाबा ने लाद दी, और उसके बाद मेरे नबी ने दिल हिज्जा सुनो अरे भाई सुनो, मेरे नबी ने बकरीद के दिन, आखिरी बकरीद, सुनो ना यार, दुनिया से जाने के पहले आखिरी बकरीद यानी हुजूर के चंद दिन पहले मेरे सहाबा से पूछा, मेरे नबी ने सहाबा से पूछा ऐ सहाबा बताओ आज कौन सा दिन है? तो सहाबा ने कहा, बेशक सहाबा को पता था। अब जैसे आपसे पूछे अब आपका बेटा अब्बा जान आज कौन सा दिन है, तो आप तो बता देंगे आज बकरीद है। लेकिन सहाबा का अदब देखो, सहाबा ने फरमाया हो सकता है अल्लाह के रसूल इस दिन को चेंज करना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल से फरमाया अल्लाह और उसका रसूल जाने। ये हदीस के अल्फाज है, सहाबा की अल्फाज। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ सहाबा तुम्हें पता है इस पहाड़ के पीछे क्या है? तो फरमाया कि नहीं, अल्लाह और उसका रसूल जाने किस पहाड़ के पीछे क्या है। अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि पहाड़ के पीछे कौन आ रहा है और कौन किस चीज पर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे नबी के सहाबा के अल्फाज ये थे कि अल्लाह और उसका रसूल जाने। आज वहाबी देवबंदियों के अल्फाज ये है अल्लाह जाने रसूल ना जाने। ये कहाँ से सीखा? हमने तो सहाबा से नहीं सीखा ये चीज, हमने तो सहाबा से ये सीखा कि अल्लाह और उसका रसूल जाने। यही हदीस में है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल से कहते थे कि उनसे जो भी कुछ पूछा जाता था तो सहाबा कहते थे अल्लाह जाने और रसूल जाने, तो सहाबा को मना किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसा मत कहा करो, बल्कि तुम ये कहा करो कि अल्लाह और रसूल जाने, अल्लाह और रसूल जाने।
اللہ جانے رسول جانے، ایسا مت کہا کرو، کہا کرو اللہ جانے اور رسول جانے، یہ کہا کرو۔ تو میرے نبی نے تو یہ تعلیم سکھائی ہے کہ اللہ جانے اور رسول جانے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کہ جنت میں کتنے دروازے ہیں، تو میں کیا کہوں گا اپنے نبی کی تعلیم، کیا کہوں گا اللہ جانے اور رسول جانے۔ لیکن وہاں بھی دیوبندی کیا کہے گا، اللہ جانے رسول نہ جانے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ جواب دو بھائی اس کا۔ آپ ایک چیز بتائیں علم غیب کے بارے میں کہ ابھی تک ابھی علم غیب کی سنیے، ابھی علم غیب کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، ابھی تعلیم کی بات چل رہی ہے محترم۔ ابھی علم غیب کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، ابھی تعلیم کی بات چل رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، سیکھو اس سے جو علم والے ہوں۔ ابھی تعلیم کی بات چل رہی ہے، تو یہ تعلیم آپ نے کس سے لی؟ اللہ جانے اور رسول نہ جانے۔ اب ایک دم سے میں پوچھنے لگا ہوں تو آپ میرا تعلیم پر آ گئے۔ نہیں تو میں تو شروع سے تعلیم پر چل رہا ہوں۔ تو اتنی دیر پھر علم غیب پر بات کیوں کری تھی؟ علم غیب پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، علم غیب پہ تو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تعلیم آپ کو کس نے دی؟ صحابہ نے تو نہیں دی۔ اپنے علم غیب پر اتنی دیر مجھے سمجھایا۔ ارے میرے بھائی میں تعلیمات پہ سمجھا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ تعلیم آپ کو کس نے دی کہ اللہ جانے اور رسول نہ جانے؟ اس کا جواب مجھے دیجیے آپ۔ اللہ جانے اور رسول نہ جانے کیا مطلب؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں ہے، ہاں تو یہ تعلیمات کس نے دی؟ ہمیں تو اب نہیں ملی یہ تعلیمات قرآن حدیث میں۔ اللہ نے دی نا، آپ اس آیت کو نہیں مانتے کیا؟ جب اللہ کے تو اس آیت کا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا کیا؟ اس آیت کا میں نے جواب نہیں دیا کیا آپ کو؟ کیا دیا؟ میں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ میں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ کو بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ سنو سنو، قرآن کے اندر دوسری آیت کیا ہے کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی کنجوس نہیں ہے۔ اس کا جواب لو، اس کا جواب لو۔ سنو اب سنو، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے نا۔ اچھا آپ منع کر ہاں تو غیب کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ نہیں آپ بتاؤ نا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ بھائی، آپ تو تعلیم لے کے آئے ہو نا محمد رضا سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ہاں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو کنجوس نہیں، کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیزیں۔ تو چھپی ہوئی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے بتاتے تھے یا اللہ بتاتے تھے؟ یہ تو تمہارا بلنڈر ہو گیا۔ میں نے ابھی کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول کو جتنا بھی علم ہے، ماں کانا وما یکون کا اللہ کی عطا سے، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول کو خود سے علم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، جو چھپی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کون جانتا ہے؟ ارے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ چلو اللہ تو جانتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ ہاں اب یہ بتائیں کہ رسول کیسے جانتے ہیں؟ رسول ایسے جانتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ سنیے نا بھائی، سنیے نا، صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ سنیے نا بھائی، سنیے نا سنیے نا، ارے سنیے تو صحیح۔ بات سن لے، پوری بات سن لے۔ میری بات تو سنی پوری، کہ جیسے اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز، ایسے جانتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ کا سوال ہی غلط ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ علم والوں کے ساتھ بیٹھو گے، علم والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو علم سیکھو گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ چھپی ہوئی چیزیں اللہ جانتا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہی نہیں ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ پہلے بات سنیے، پہلے بات کو سنیے، پہلے بات کو سنیے، پہلے بات کو سنیے۔ آپ چھپی ہوئی چیز اسی، سنیے، غیب اسی کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اے نبی جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں یہ غیب ہی ہے، ہوا اعلیٰ غیب ہی، یہ غیب ہی کی خبر ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے خبر؟ اللہ دے رہا۔ اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہے ہی نہیں۔ کہ اے نبی جو تمہیں میں وحی کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں یہ غیب ہی کی خبر بتا رہے ہیں، یہ سب غیب ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے، تو اب بتا کون سی خبر بتائی اللہ نے؟ ہلو ہلو، آواز آ رہی ہے؟ کی آواز آ رہی ہے جنکیت بھائی؟ نہیں معلوم، انہوں نے کچھ لیڈ ویڈ لگائی ہے۔ ہلو، تو میرا ایک سوال ہے، آپ سوال بعد میں کرنا، آپ سوال بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہلو رؤف بھائی، ہماری کمپنی میں کنفیوژن تو دور نکلے نا، کہ رؤف بھائی اپنا میوٹ کرو ذرا آپ۔ ہماری کنفیوژن تو دور نکلے کہ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے غیب ہوتا ہے، سنیے، نہ حدیثوں کو پتا، نہ سنیے، اگر آپ
اگر آپ قرآن کہتے ہیں کہ علم غیب یہ ہے. دیکھیے آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھانے آئے ہیں مجھے پہلے تو یہ بتائیے. کہتے ہیں کہ علم غیب یہ ہے. ہلو میں کہہ رہا ہوں اداؤ بھائی کاٹ کے دوبارہ کرو فون. اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on. جمشید بھائی ہاں اس نے اپنا موبائل سوئچ آف کر لیا ہے. ارے یہ بندہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. نہیں اصل میں کیا ہے میں بتاؤں یہ کیا ہے سالہ اس کی آج سے کچھ ٹائم پہلے سب سے پہلے اس کی راہیل بھائی نے کھنچائی کری تھی. ارے کھنچائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم نے کہا اصلاح کرو تو میں جو اس کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے نبی جو تمہیں ہم بتا رہے ہیں یہ سب غیب ہی ہے, غیب کی خبریں ہیں. تو اب یہ سب آیتیں تو ان کو پڑھائی نہیں جاتی. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ آپ ابھی اور لائن پہ رہیں میں دوبارہ دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ. موبائل سوئچ آف ہے اس کا. آپ کو میں نے اس کا نمبر سینڈ کیا تھا اور ابھی بھی شاید ہوگا آپ کے پاس. جب بھی آپ کو وقت ملے. ارے چھوڑو نا یہ ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالوں گا نا میں عوام کو دکھاؤں گا. دیکھو یہ لوگ اپنے نفس والے ہیں. بالکل ڈالیے آپ ڈالیے. ان کی تعلیمات کو اس طریقے سے گھول کے پلا دیا ہے کہ شیطان کے مرید بنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. آپ کے نام سے تو اس کو کیا تھوڑی گھبراہٹ تاری ہو گئی تھی. میں نے بول دیا تھا میں نے کہ دلی میں نظام الدین مرکز میں جمشید بھائی کی لائبریری ہے اور میں نے کہ جو آپ کا جو پیر ہے نا جو میں نے کہ جس کے آپ مرید ہو رضا بولا ہاں میں نے کہ رضا کی 20 سے 25 بار بہت اچھی لاجواب ترکیب سے بہت اچھے دھلائی ہو چکی ہے اس کی. اگر آپ کہو تو میں نے اس کو آپ کی ڈیبیٹ بھیج بھی دی تھی. میں نے 3 سے 4 ڈیبیٹ بھیج رکھی رضا کی اور آپ کی اس کو. تو یہ کیا آپ کے نام سے تھر تھر آ گیا تھا. امن بھائی سے بات ایک بار ہوئی تھی تو امن بھائی نے بھی اچھے سے کلاس لگا دی تھی. دیکھیے وہ بات وہی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی تم کہو. تم کا مطلب کیا ہے تم کہو. اب اس کی تفسیر میں کسی صاحب تفسیر نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام علم غیب نہیں جانتے, بلکہ میں نے قرآن کی نص قطعی اور قرآن اور حدیث سے گروپ کے اندر پوری تعلیمات دی تھی معلوم ہے مجھے کہ کس کس محدثین نے کس کس مفسرین نے اور مفسرین کی جماعت نے کیا کہا ہے حضور کے علم غیب کے تعلق سے. سب کا یہی موقف ہے کہ قرآن کی اس آیت سے حدیث کی اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ حضور کو ما کان و ما یکون کا علم ہے. یہی احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. ہمارا تو دیکھو چیلنج ہے ان کو قیامت تک یہ مجھے صرف صحیح ایک حدیث دے دے ٹھیک ہے جس کے اوپر محدثین کا اجماع ہو. کیا کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ حضور علم غیب نہیں جانتے, جیسے انہوں نے عقیدہ بنایا اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتے معاذ اللہ. یہ مجھے کسی کے الفاظ دکھا دے. یہ قیامت تک مر جائیں گے نہیں دکھا پائیں گے. یہ دکھائیں گے کیا امی عائشہ کی وہ حدیث دکھائیں گے. سنیے اس کا فوٹو سینڈ کر دوں گا میں آپ کو. اچھا سنیے ہاتھ لگانا. ہاں سنیے یہ امی عائشہ کی وہ حدیث دکھائیں گے کہ امی عائشہ نے یہ کہا کہ جو یہ کہے کہ اللہ کو دیکھا میرے نبی نے وہ جھوٹا ہے اور جو یہ کہے کہ نبی کل کی بات کو جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. اب اس کی تفسیر اس کی حدیث کی کیا کہتے ہیں شرح کے اندر صاف موجود ہے کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ حضور خود سے نہیں جانتے یعنی ذاتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سنیے نا سنیے تو صحیح. تو یہاں سے مراد یہ دوسری کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہی نہیں ہوا تھا اس وقت. ٹھیک. اچھا تیسری چیز کہ اس حدیث کو خود امی عائشہ نے منسوخ کر دیا. کیا کہ جب پوچھا کہ آپ سے سب سے پہلے کون سی زوجہ جا کے ملاقات کریں گی, ملاقات کر کل کی بات پوچھ رہی ہیں, کل کی بات پوچھ رہی ہیں, تو خود انہوں نے منسوخ کی اس حدیث کو. بالکل ٹھیک. اور ایک حدیث اور ہے امی عائشہ کو میرے نبی نے ایک جگہ بھیجا ایک عورت سے ملاقات کرنے کے لیے. تو آپ ان سے ملاقات کر کے آئے تو میرے نبی نے پوچھا کہ کیسا لگا کیسا رہا. تو اچھا رہا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کیا دیکھا. تو بہت کچھ دیکھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں دیکھا کہ تم نے کہ ان کے رخسار پر ایک تل تھا. تو آپ امی عائشہ چونک گئی. کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے کون سی چیز ایسی جو پوشیدہ ہے. تو یہ خود جو ہے منسوخ کرتی حدیث کو. تو یہ ایسی باتیں ایک پہلو دکھاتے دوسرا نہیں دکھاتے. صحیح ہے بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو ان سے کہو کہ بھائی سوئچ آف کرنے سے نہیں ہوگا, سامنا کرنے سے ہوگا. جب میرے نبی نے یہ چیلنج کر دیا کہ آج تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, تو کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں جو یہ کہہ دے میرے نبی کو علم غیب نہیں تھا. اور جو کرتا ہے وہ سالا جاہل ہے, جپٹ ہے, منافق ہے,
اور وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بھی جانتے تھے کہ صحابہ تو جانتے ہی میرے بارے میں, میرے مرتبے کو, مطلب کہنے کا مطلب یہ حضور جانتے تھے, صحابہ بھی جانتے تھے کہ نبی کا کیا مقام ہے کیا نہیں ہے, لیکن ارے یار سنو, نبی کا معنی ہی ہوتا ہے خبریں دینے والا, غیب کی خبر دینے والا. یہ معنی کبھی وہابی دیوبندی نے کیا ہی نہیں, صرف نبی کرتے ہیں, نبی کا معنی نبی کرتے ہیں بس, جبکہ نبی عربی ورڈ ہے. جاہل ہے سالے سب. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امن بھائی آئے ہوئے تھے, 2 دن رک کے گئے تھے. اچھا ماشاء اللہ. جے پور آئے تھے, وہ کام کے سلسلے میں آئے تھے. اچھا تو میں ان کو لینے گیا تھا, پھر وہ آئے تھے, گھر پہ بھی آئے تھے ماشاء اللہ. میں نے بولا بھی تھا ان کو, میں نے تھوڑے دن اور رکتے تو وہ بھی, لیکن کام کاج کا مسئلہ تھا, تھوڑا مصروفیت بھی تھی ان کی, کام کاج کو لے کر کے آئے تھے. تو میں نے جمشید بھائی تو میں نے یہ ماشاء اللہ کافی مصروف ہے, میں نے کہ ان سے تو ملاقات آتا ان کو ہی جا کے کرنا پڑے گی دلی میں. ابھی دیکھو فی الحال تو دعا کرو کہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو جائے. جمشید بھائی جے پور آؤ کبھی. ایک تو ادارہ بنانے کا مقصد ہے, اور ہاں تو اس میں جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی چالو کرنی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی جو ہے ماشاءاللہ بنیاد تو اس کی رکھ دی گئی ہے. اور وہ ایکس مسلم کے تعلق سے جو آپ نے ویڈیو بنائی تھی ان سے, تو یہ دلی میں کوئی ہے آپ کا جان پہچان کا؟ دلی میں ہے نا, اپنے ریلیشن میں ہے لوگ. بولو کیا کام ہے. تو ان کو بولیے گا کہ بھائی ہم سے ایک بار بات چیت کریں, ملاقات کریں. جی. اور ماشاءاللہ جو بنیاد رکھ دی گئی ہے ادارے کی, اس میں کیا ہے, اس میں جیسے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ جیسے ہر لوگ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھواتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی 1000 1500 2000 جو جیسی بھی جن کی ثقافت ہے وہ فیس دیتے ہیں. تو اس میں ہمارا موٹیو یہ ہے کہ یہ زمین تو ہمارے والد صاحب نے لی تھی, اس پہ ہم لوگوں نے بنیاد رکھ دی ہے, اس کو ہمیں 4 فلور 3 فلور 4 فلور بنانے کا ارادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو دلی کے لوگ ہیں وہ تو ڈیلی اپ ڈاؤن کریں, کوئی دقت نہیں ہے. جو دلی کے باہر کے ہیں, اگر وہ یہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا, تو بچے کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے اوپر ہونی چاہیے, تاکہ بچہ خود اپنا کام تھوڑا بہت کر سکے. ٹھیک ہے. ہاں تو لڑکے کا بھی ہے اور لڑکیوں کا بھی ہے, تو دونوں الگ الگ ہیں. ٹھیک. لڑکیوں کا جو ہے وہ عالمہ سنبھالیں گے اس کو, اور لڑکوں کا جو ہے وہ عالم سنبھالیں گے. ایک آپ کو ایریا بتاتا ہوں میں, پچکیا روڈ کوئی بتاتے ہیں دلی میں, پنچکنیا روڈ. ہاں. یہاں پہ بہت سے لوگ جو سنیت سے تعلقات جن کے تھے مضبوط بڑھیا, آج وہ میں آپ کو بتا دوں 60% وہ لوگ شیعہ رافضیت میں تبدیل ہو چکے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا. اب اس میں سب کا ہوا ہے بہت بڑا. آپ سنیے, پروجیکٹ کیا ہے. پروجیکٹ یہ ہے کہ اس میں اگر بچے دلی میں بھی ہیں, دلی میں بھی رہتے ہیں, تو بچے یہیں رہیں گے. ان کا تینوں ٹائم کا کھانا پینا, ان کا رہنا, کیونکہ بچوں کو گھر کا ماحول ملتا رہے گا نا, تو وہ ادھر کی تعلیم کو بھولتے ہیں پھر گھر جانے کے بعد. تو یہاں پر جب وہ رہیں گے تو یہاں پر وہ دینی تعلیم میں رہیں گے, اور ان کو یہ چیز بھی سکھائی جائے گی, بڑوں کا ادب وغیرہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں جو صاحب مال ہے, جو اپنے بچوں کو بھائی ایڈمیشن میں 20,000 25,000 30,000 دے کے ایڈمیشن کراتے ہیں, ان کے لیے تو وہی سسٹم رہے گا. جیسے مثال کے طور پر 15-20 ہزار روپے ایڈمیشن فیس, اس میں اس کو ڈریس ملے گی, 2 ڈریس, کتابیں وغیرہ, اور 1 مہینے کی فیس وغیرہ, اور اس کے بعد تینوں ٹائم کا کھانا ملے گا. اب مہینے کا جو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک بچے پہ مہینہ کم سے کم 3,000 روپے. جی بالکل. اس میں کیا ہے, اس کو تینوں ٹائم کا کھانا ملے گا, اور کھانے کے ساتھ ایجوکیشن فیس وغیرہ سب اسی میں ہوگی. اب جو غریب طبقے کے ہیں, جن کو مالی حالت سے کمزور ہیں, ان کے بارے میں سوچا جائے گا. ان کے بارے میں کیا سوچا جائے گا, ان کے بارے میں رعایت کی جائے گی, سوچا جائے گا, بتایا جائے گا. علم سیکھنا دیکھ لیجئے. تو اب یہ مسئلے ہیں. وقف کی زمین کے ساتھ کیا ہوا ابھی اس میں جو ہے 10ویں کلاس تک لیں گے ابھی ہم. 10ویں کلاس کے بعد پھر آگے کا دیکھیں گے. تو اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے, تو اس کی بنیاد تو رکھ دی ہے, لیکن بس وہی ہے کہ فنڈنگ کی تھوڑی سی تلاش ہے, ابھی کوشش ہے. کوشش کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ دیکھو کیا ہوتا ہے.
باقی ابھی ماشاءاللہ جو ہے چل رہا ہے، اس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ دلی کے اندر نا وہابی دیوبندیوں کے بہت ادارے ہو گئے بھائی، اور ہمارے عالموں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یا پھر سوچو کہ کیوں نہیں ملا کہ کوئی ایسا مضبوط ادارہ بنایا جائے دینی اور دنیاوی دونوں. ایسا ابھی تک دلی کے اندر تو میں نے نہیں دیکھا کوئی سنی ادارہ ہو. ٹھیک ہے کہ اور ہے بھی تو زیادہ بڑے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، اگر ہے بھی تو کہیں ایسے ایریے میں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے ہیں اور مختصر ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. ماشاءاللہ چلیے محنت کر رہے ہیں آپ، حقیقت بات ہے. چلیے دعا کریے، اللہ جو بھائی بھی جڑنا چاہتے ہوں وہ جڑیں گے انشاءاللہ، اور اس تعلق سے جو بھائی جڑنا چاہتے ہو، بات کرنا چاہتے ہو، کریں ہم سے بات. 995861. میں نمبر بھیجوں گا آپ کے پاس، ایک دو جنوں کے نمبر بھیجوں گا آپ کے پاس بھیجوں گا، اور اس کو اب آپ ہفتے بھر بعد یا 2-4 دن بعد اس کو نمبر ضرور لگائیں، اس کا نمبر، اور اس کا فوٹو میں سینڈ کرتا ہوں بھی آپ کو. دیکھیے نمبر لگانے سے یہ ہوگا نا کہ یہ بندہ جو تھوڑا بہت سدھرنے والا ہوگا تو بھی نہیں سدھرے گا. نہیں یہ اصل میں کیا، دیکھو میں نے تو جمشید بھائی بات تھوڑی اس لیے کہی تھی اصلاح کے طور پہ کہ یہ بندہ کیا ہے تھوڑا بات کے لیے راضی تو ہوگا نا. اگر میں اس سے ڈائریکٹلی کوئی بات کرتا نا تو یہ آپ کے نام سے پہلے بھی آپ کو بات کر کے سمجھ گیا تھا کہ سامنے والے سے مجھے بات نہیں کرنی، اس لیے اس کو میں نے پھانسنے کے لیے یہ بات رکھی تھی. چلو ٹھیک ہے، اب اس کی قسمت ہے، اب سوئچ آف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے.